بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ پچھلے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ اور آپ کو جو نبوت ملی، وہ کتاب ملی، اس کا تذکرہ تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ فرعون نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کی بات کا انکار کیا اور کیسے دنیا میں بھی لعنت اور آخرت میں بھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کتاب عطا فرمائی، من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، بہت ساری پچھلی بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد، یعنی اس سے پہلے بھی بہت ساری بستیاں ہلاک ہوئی ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی، پیغمبر آئے سمجھاتے رہے لیکن کوئی مستقل کتاب نہیں تھی۔ تو ان بستیوں کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانیت پہ رحم کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کو جب ہلاک کیا تو وہ بھی ایک بستی تھی جو ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ظالم سے نجات دینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی جو تورات ہے، بصائر للناس وہدن ورحمہ۔ اس کتاب کی تین خاصیتیں تھیں تورات کی۔ نمبر ایک، یہ لوگوں کے لیے بصیرت کا ذریعہ بنی۔ بصیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ سمجھ سکیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ جو لوگ صاحب بصیرت نہیں ہوتے نا، ان کو آپ 100 دفعہ کوئی بات سمجھائیں ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، لیکن جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں وہ اشاروں سے بھی بات سمجھ جاتے ہیں۔ تو آسمانی کتاب کا پہلا کردار کیا ہے؟ آپ کے اندر بصیرت پیدا کر دینا۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں وہدن، بصیرت سے اگلا درجہ ہے ہدایت۔ جب آپ کے اندر صحیح اور غلط بات کو سمجھنے کی بصیرت پیدا ہو جائے تو پھر آپ کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے، آپ اس قابل ہوتے ہو کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ تو اس کو اللہ نے ہدایت سے تعبیر کیا کہ پہلے بنی اسرائیل میں بصیرت پیدا ہو گئی تورات کے ذریعے، پھر اس بصیرت کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی، صحیح راستہ پتہ چلنا شروع ہو گیا، بھئی یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ ہوتا ہے رحمت کا۔ جب آپ صحیح راستے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہوتی ہے آپ کے اوپر، دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی برکتیں ملتی ہیں۔ تو یہ بہت ہی ایک بہترین ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا آسمانی کتابوں کی جو حکمت ہے اس کو۔ قرآن میں بھی یہی ہے، اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ میں بصیرت پیدا ہوتی ہے، ورنہ آدمی صاحب بصیرت بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کو پتہ چلتا ہے کہ حق اور باطل کا معیار کیا ہے، اس معیار کے بعد پھر قرآن سے اس کو حق کا پتہ چلنا بھی شروع ہو جاتا ہے، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جب صحیح اور غلط کا پتہ چلتا ہے اور وہ پھر اس پر عمل کرتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، دنیا میں بھی اس کو پاکیزہ زندگی ملتی ہے اور آخرت میں بھی پاکیزہ زندگی ملتی ہے۔ تو یہ آسمانی کتابوں کے جو 3 درجات یہ یاد رکھ لیں، یہ بہت ہی اہم ہیں، اور جس کو آسمانی کتابوں سے تعلیمات نہ ملی اس میں نہ بصیرت ہوتی ہے، نہ اس میں کو سیدھے راستے کا پتہ چلتا ہے، اور نہ وہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، تاکہ ان کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ وما کنت بجانب الغربی اذ قضینا الی موسیٰ الامر۔ اب اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بیان کر کے نا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل دے رہے ہیں کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس طرح سے ان کے پر یہ واقعہ سنا رہے ہیں، حالانکہ آپ تو وہاں مغربی جانب موجود ہی نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کو جب کتاب مل رہی تھی۔ یہاں پیچھے کتاب کا ذکر ہے تو یہاں مراد کتاب ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے مغربی جانب اللہ نے بلایا اور وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما کنت بجانب طور الغرب، بجانب الغربی ہی، آپ یعنی مراد کوہ طور ہی ہے، کوہ طور کی مغربی جانب بھی نہیں تھے۔ اذ قضینا الی موسیٰ الامر، جب ہم موسیٰ کی طرف ایک معاملے کا فیصلہ کر رہے تھے، وہ فیصلہ کیا تھا؟ تورات دینے کا فیصلہ۔ وما کنت من الشاہدین، یعنی جب آپ لوگوں کو یہ واقعہ بتا رہے ہیں تو اس وقت بھی موجود نہیں تھے آپ وہاں پر۔ وما کنت من الشاہدین، اور نہ آپ اس صدی میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ہوں۔ شاہد کا مطلب ان لوگوں میں موجود ہی نہیں تھے آپ سرے سے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ابھی آپ کو ماضی میں لے گیا اور وہ ان علاقوں کو اللہ نے دکھا دیا اور موسیٰ کو تورات دیتے ہوئے دکھا دیا ہو کہ دیکھو ہم تورات دے رہے ہیں، اور نہ آپ اس وقت اس قوم میں تھے کہ وہاں کے لوگوں میں سے آپ کا شمار ہو۔ اس کے باوجود آپ جب ان کو واقعات سنا رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ مان لیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہی اس طرح سے آسمانی کتابوں کے واقعات کو بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو امی ہے، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں، نہ ان کے یہود و نصارہ سے تعلقات ہیں۔ یہود و نصارہ تو آپ کے دشمن تھے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا وما کنت من الشاہدین ولکننا انشأنا قرونا،
لاکنہ کس بات کے لیے آتا ہے؟ لاکنہ آتا ہے پچھلے کلام سے ایک وہم پیدا ہو رہا ہے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے. جیسے ہم اردو میں بھی لیکن استعمال کرتے ہیں. لیکن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہماری ایک بات ہے نا، اس بات سے کوئی وہم پیدا ہوتا ہے تو ہم اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن کا لفظ اور انگلش میں بٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جیسے میں کہہ رہا ہوں کسی کو، کوئی میرے سامنے بندہ کھڑا ہوا ہے کہ بھائی میں تو بڑا رحم دل ہوں، بڑا نرم دل ہوں، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا. اب میری اس بات سے ایسا لگتا ہے کہ اچھا کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے آپ، جو مرضی آپ کے ساتھ کچھ کرتا رہے، تو آپ فوراً اس وہم کو دور کرنے کے لیے تو لیکن بھائی جو بندہ پیسوں کے معاملات میں گڑبڑ کرتا ہے نا، میں اسے نہیں چھوڑتا. تو یہ لیکن کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. عربی میں بھی یہ لاکن کا لفظ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا کہ اے نبی آپ تو نہ مغربی کنارے پر موجود تھے وہاں جب تورات مل رہی تھی، نہ بنی اسرائیل میں سے تھے آپ کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ یہ حالات اس قوم میں موجود ہوں اور یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، تو اس سے یہ مفہوم ہو رہا ہے کہ پھر اے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے کہ جب یہ موجود بھی نہیں تھے نبی وہاں پہ اور یہ سب کچھ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، تو پھر نبی کو تو یہ واقعات کیوں سنا رہا ہے؟ تو ایک عام اصول اور قاعدے کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ کا عام قاعدہ تو یہ ہے کہ جو اپنی آنکھوں سے واقعات نہیں دیکھتا تو اللہ اس کو نہیں بتاتے، یا تو یہ کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں یا اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑتا ہے. تو نبی نے تو نہ کتابیں پڑھی ہیں نہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو یہ تو معجزاتی طور پر یہ سب کام کیوں کر رہا ہے؟ اس وہم کے لیے اللہ نے ازالے کے لیے آگے فرمایا وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا. بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری بستیاں بھیجی ہیں، فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، ان کی مدتیں بہت طویل ہو گئیں، یعنی بہت طویل عرصے تک پیغمبر نہیں آیا، کوئی پیغمبر نہیں آیا، آسمانی کتابیں نہیں آئی، بڑی بستیاں بیچ میں گزر چکی ہیں، تو ہم ان کو اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے تھے. یہ واقعات آہستہ آہستہ جو موسیٰ کلیم اللہ کے اور قوم عاد اور قوم سمود کے واقعات ہیں، یہ آہستہ آہستہ ان کے نشان مٹ رہے ہیں. ان کو کتابوں سے آہستہ آہستہ لوگوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور ان سے جو عبرت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہو رہی ہے. تو اس حکمت سے ہم نے کیا کیا، کیونکہ بہت طویل عرصہ گزر چکا ہے، تو آگے جواب محذوف ہے. جواب محذوف ہے کہ ہوا یہ جواب محذوف ہے کہ اس بیس پہ ہم نے آپ کو پیغمبر بنایا تاکہ یہ سارے واقعات دوبارہ زندہ ہوں، کیونکہ مادہ پرست لوگوں کو تاریخ کے ان پہلوؤں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. مادہ پرست لوگ تو ہسٹری بھی کسی اور عنوان سے پڑھتے ہیں. مادہ پرست تو جب یہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتائے گا نا تو ایک ہسٹری کے طور پر ایسے بتا دے گا جیسے اتفاق سے کچھ ہو گیا، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کرے گا. وہ قوم عاد اور قوم سمود کے کھنڈرات کو دیکھ کے ہسٹری لکھے گا، بولے گا ونس اپون اے ٹائم ایک عذاب آ گیا تھا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ واقعات نہ سناتے کیونکہ آپ تو وہاں موجود بھی نہیں تھے، بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں رہے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ بہت بستیاں گزر چکی ہیں جن کا زمانہ بہت طویل ہو چکا ہے، تو اس سے یہ تاریخی نشانات آہستہ آہستہ مٹ جائیں گے، ان کا تذکرہ لوگ چھوڑ دیں گے. تو اس کے آگے جملہ محذوف ہے. اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہ واقعات سنائے ہیں تاکہ ان سے جو عبرت ہو یہ دوبارہ لوگوں کو عبرت ہو اور یہ واقعات لوگوں کی نظر میں دوبارہ زندہ ہو جائیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. اسی طرح آپ مدین میں بھی قیام پذیر نہیں تھے جب موسیٰ علیہ السلام گئے نا وہاں مدین میں اور بچیوں کو پانی پلایا اور پھر ان کا نکاح ہوا، تو آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے. تتلو علیہم آیاتنا، کہ وہاں ہو کر آتے اور آپ پھر ان کو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتے اور یہ واقعہ سناتے. ایسا بھی نہیں ہے. وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، پھر وہی لاکنہ کا لفظ آیا. لیکن بات یہ کہ ہم نے پیغمبر بنا کے کسی کو بھیجنا تھا. یعنی اس کا اصولی بات تو یہ تھی کہ جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو آپ کو یہ مدین کا واقعہ نہ سنایا جاتا، کیونکہ اللہ کی عادت نہیں ہے کہ جو موجود نہ ہو یا کسی نے کتاب میں واقعہ بھی نہ پڑھا ہو اللہ اس کو وحی کے ذریعے بتا دے. اللہ کی عادت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں جب کوئی ہسٹری سے کوئی واقعہ پڑھنا ہوتا ہے یا تو ہم کتاب میں پڑھتے ہیں یا کسی نے اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا ہو تو اس سے سنتے ہیں ہم، یا ہم نے خود کوئی واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. تو اللہ کہتے ہیں کہ آپ موجود نہیں تھے، لیکن پھر یہ سب کچھ کیا کیوں ہم نے؟ کیوں؟ کننا مرسلین، ہم بھیجنے والے تھے کسی کو، یعنی پیغمبر بنا کے. اور اس کی وجہ بھی پچھلی آیت میں بیان ہو گئی کہ بستیوں پہ بڑا طویل وقت گزر چکا ہے گمراہی میں، کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی، کوئی جدید پیغمبر نہیں آیا. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر کو بھیجیں اور پھر پیغمبر پر ہم وحی نازل کریں، اور یہ وحی سے دو کام ہوں گے. ایک یہ وحی اس پیغمبر کی نبوت کی بھی دلیل ہوگی کہ انہوں نے دیکھے نہیں ہیں لیکن کیسے بہترین انداز سے بیان کر رہے ہیں، اور ان واقعات سے میں جو عبرت کا سامان ہے، ان واقعات کو جو رونما کیا گیا انسانیت کی ہدایت کے لیے، وہ ہدایت کے اسباق دوبارہ زندہ ہو جائیں. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اسی مضمون کو وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا. اے نبی جب طور میں ہم موسیٰ کو پکار رہے تھے، اذ نادینا، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ
ہم نے پکارا نا موسیٰ علیہ السلام کو، انی انا اللہ رب العالمین، تو اے نبی آپ اس وقت وہاں موجود بھی نہیں تھے، پھر وہاں لیکن کا لفظ اللہ لے کر آئے، جب آپ وہاں موجود نہیں تھے تو پھر ہم نے آپ کو یہ واقعہ کیوں سنا دیا بھائی؟ کیوں؟ وَلَٰكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، لیکن تیرے رب کی ایک رحمت ہے کہ آپ وہاں موجود نہیں ہیں، پھر بھی اللہ آپ کو وہ واقعہ سنا رہا ہے جو عام عادت کے خلاف چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص جو ہے نا اس واقعے کو اللہ نے آسمان سے نازل کر کے وہی بنا کے اتارا پر، تو وجہ اس کی ہے کہ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت ہے۔ ایک تو یہ حکمت ہے اس میں کہ اللہ آپ پر رحم کرنا چاہتا ہے، آپ کو انسانیت کا رہبر بنانا چاہتا ہے۔ دوسرا لتنذر قوما ما، تاکہ آپ ڈرا دے ایک ایسی قوم کو ما اتاہم من نذیر، جن کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا من قبلک، آپ سے پہلے، یعنی مشرکین مکہ کے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا اتنے عرصے سے، تاکہ آپ ان کو ڈرا دیں۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ ان لوگوں کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو تین حکمتیں اللہ نے بیان کی ہیں لاکنہ کے لفظ سے، کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، تورات جب مل رہی تھی اس وقت بھی موجود نہیں تھے، جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نبی بنا رہا تھا کوہ طور پہ انی انا اللہ رب العالمین کہہ رہا تھا، اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ اسی طرح جب موسیٰ مدین گئے اور وہاں 10 سال بکریاں چرائیں، اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ان واقعات پر آپ مطلع نہ ہوتے، کیونکہ نہ آپ کتاب پڑھنا جانتے ہیں، نہ آپ کے یہود و نصارہ سے تعلقات ہیں جو آپ کو یہ واقعات بتائیں۔ آپ کی تو زندہ، اب یہ بھی مکہ کی صورتیں ہیں، وہاں تو یہود و نصارہ تھے بھی نہیں، مکہ میں سارے مشرکین تھے، لیکن ہوا کیا ہے پھر بھی ہم آپ کو یہ واقعات سنا رہے ہیں۔ ایک وجہ اللہ نے بیان کی انشأنا قرونا فتطاول علیہم العمر، بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں جن کا لمبا زمانہ گزر چکا ہے، اور اس دور میں ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں ہے اور یہ واقعات بھی انہوں نے نہیں سنے، تو یہ واقعات آہستہ آہستہ لوگوں کی نظروں سے محو ہو جاتے۔ دوسرا وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ، ہم چاہتے تھے کہ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجیں تاکہ ہدایت زندہ ہو۔ اور تیسری بات کہ رحمتم من ربک، آپ کے رب کی آپ پر رحمت ہو۔ اور چوتھی بات لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک، ان لوگوں کو ڈرا دے جن کے پاس اب تک ڈرانے والا کوئی آیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ غفلتوں میں پڑے ہوئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، وہ وجہ یہ ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ گناہ ہیں ہمیں پیغمبر کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ غلط کام ہے، جیسے قتل ہے، جھوٹ بولنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، بے وفائی ہے، یہ سارے وہ اخلاقی جرم ہیں جو پوری دنیا میں جرم سمجھے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر پیغمبر کو نہ بھی بھیجتے تو مشرکین مکہ کی شرک کی وجہ سے تو پکڑ ہونی تھی بہرحال، لیکن نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو پیغمبر کے بتائے بغیر سمجھ میں آتی نہیں ہیں۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں نا اسلام کے جو احکامات ہیں، تفصیلی احکام، ان کا سوال جب ہی ہوگا جب اللہ نے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا بھی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی حدیث ہے، قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیغمبر کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی اسلام کے حوالے سے، ان سے قیامت کے دن اسلام کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ برائیاں ایسی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ یہ بری ہے، جیسے شرک کو عقل کہتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، قتل نفس کو عقل کہتی ہے کہ یہ بری چیز ہے، لہذا کسی کافر کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی لیکن اس نے کسی انسانی جان کا قتل کر دیا ناحق، تو اس کافر سے قیامت کے دن اس قتل کے بارے میں سوال ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ جی قتل بری چیز ہے، کوئی پیغمبر ہی نہیں آیا، یہ نہیں کہہ سکتا وہ کافر۔ اللہ کہے گا یہ تو تیری عقل کہتی ہے، کیونکہ تجھے کوئی مار دیتا تو کیا اس کو ایکسیپٹ کر لیتا کیا تو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو عقل کہتی ہے کہ یہ بری ہے، اور کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان عقل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہ ہو، آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جیسے سود ہے، سود حرام ہے، عقل سے نہیں پتہ چلتا، پیغمبروں نے بتایا تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی سود حرام ہے، اور بہت سارے اس طرح کے مسائل ہیں۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کیا کر رہے ہیں، بیان یہ کر رہے ہیں کہ مشرکین مکہ کے پاس اگر پیغمبر نہ آتے تو بھی مشرکین مکہ کچھ اخلاقی جرائم میں مبتلا تھے، جیسے بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، ناحق قتل کر دینا، قبائلی جنگ میں ایک شخص نے قتل کیا تو قاتل کے علاوہ اس کے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دینا، اس طرح کے بہت سارے اخلاقی جرائم تھے ان کے اندر۔ اسی طرح شرک کرنا، بتوں کی عبادت کرنا، تو یہ بھی عقل کہتی ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی ہلاک کر دیتے،
یعنی پیغمبر نہ بھیجتے اور تم ان اخلاقی جرائم پر ہم قیامت کے دن پکڑتے، جو پکڑنا بالکل ٹھیک ہوتا، لیکن تم کیا بہانہ کرتے؟ تم کہتے کہ اللہ تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا ہمارے درمیان، جو پیغمبر آ کے ہمیں بتا دیتا کہ بت پرستی بری چیز ہے، انسانی جان کا ناحق قتل کرنا بری چیز ہے۔ تو اگر پیغمبر بھیج دیتا تو ہم چھوڑ دیتے یہ جرائم۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیغمبر نہ بھیجتے نا، تم نے قیامت کے دن یہ باتیں کرنی تھی، جو کہ یقیناً غلط تھی، لیکن اب ہم نے پیغمبر بھیج کر یہ حجت بھی تم پہ تمام کر دی ہے۔ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم قتل نفس کرتے تھے، بت پرستی کرتے تھے، تو ان چیزوں کی برائی بیان کرنے والا کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو ہم نے پیغمبر بھیج دیا۔ تو اگر یہ باتیں نہ ہوتی نا کہ تم نے قیامت کے دن ہم سے اگر ہم پیغمبر نہ بھیجتے تو تم نے قیامت کے دن ہم سے یہ کہنا تھا کہ اللہ تو نے کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، تو تم نے یہ کہنا تھا اس لیے ہم نے پیغمبر بھیج دیا ہے۔ اگر تم نے یہ کہنا نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے ہم پیغمبر نہ بھیجتے، تمہیں ایسے ہی چلتے رہنے دیتے۔ تو یہ مفہوم ہے اس آیت کا۔ اب میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے بات۔ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اللہ فرماتے لولا کا مطلب اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ان کو کوئی مصیبت پہنچتی بما قدمت ایدیہم، ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے، جو برے اعمال، بت پرستی، قتل نفس، بچیوں کا زندہ دفن کر دینا، تو ان برے اعمال کی وجہ سے اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچتی فیقولوا، تو یہ جواب میں کیا کہتے؟ ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ تو نے ہمارے پاس کوئی پیغمبر کیوں نہیں بھیجا، فنتبع آیاتک، ہم اس پیغمبر کو فالو کرتے، ونکون من المؤمنین، ہم اس پر ایمان لے آتے اور ان برائیوں سے بچ جاتے۔ تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو ارحم الراحمین ہے، تو غفور الرحیم ہے، تجھے چاہیے تھا کہ تو پیغمبر بھیج دیتا۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ بات نہ ہوتی نا تو لما ارسلنا رسولا، آگے اس کی جملہ محذوف ہے، تو ہم بھی پیغمبر نہ بھیجتے، لیکن ہم نے پیغمبر تمہارے فائدے ہی کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ تمہیں ان اخلاقی برائیوں سے بچائے اور تم جہنم میں جانے سے بچ جاؤ۔ اب کمال کی بات یہ ہے کیونکہ اللہ کا علم تو کامل ہے نا، اللہ کو پتا تھا اگر میں پیغمبر نہ بھیجتا انہوں نے یہ باتیں کرنی تھی، تو اللہ کہتے ہیں پھر اگر یہ باتیں نہ کرنی ہوتی تو ہم نہ بھیجتے پیغمبر، لیکن تم نے یہ باتیں کرنی تھی، تو اس لیے ہم نے حجت مکمل تمام کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا ہے تاکہ اب یہ بات بھی تم قیامت کے دن نہ کر سکو، تو یہ اور زیادہ حجت تمہارے اوپر تمام ہو گئی ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں تو اگر پیغمبر نہ آتا نا تو یہ قیامت میں یوں کہتے اللہ پیغمبر بھیجا کیوں نہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں اب ان کی حالت یہ ہے کہ جب پیغمبر آ گئے ہیں تو بجائے شکر ادا کر کے اس پر ایمان لائیں، ان اخلاقی برائیوں سے بچیں، الٹا انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا، فلما جاءہم الحق من عندنا، جب حق ہماری طرف سے آ گیا یعنی پیغمبر آ گئے ہمارے، قالوا، تو اب یہ کیا جواب میں کہہ رہے ہیں، لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کچھ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا،